الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز السامعين خلاصہ قرآن یا قرآن کے اہم مضامین کے جو اس سلسلہ واری دروس ہو رہے ہیں، ہم لوگ 25ویں پارے کے اکثر صورتوں کے ہم نے مضامین سن لیے ہیں۔ 25ویں پارے میں سورۃ دخان سے اور اس کے آگے کے اہم مضامین ہم آج جو ہے سنیں گے۔ سورۃ دخان میں آغاز میں اللہ رب العالمین نے کتاب مبین کی قسم کھائی ہے اور بتایا کہ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ گویا کہ اس کتاب کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس سے جو ہے قرآن مجید کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، ویسے ہی اس برکت والی رات کی جو ہے فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شب قدر کی یا قدر والی رات کی جو فضیلت ظاہر کی ہے، یہاں پہ دو اہم باتیں شب قدر سے متعلق اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ جو برکت والی رات ہے یہ شب قدر ہی ہے، کوئی اور رات نہیں۔ جیسے کہ بسا اوقات لوگ اس سے جو ہے 15 شعبان کی رات جو ہے مراد دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ بابرکت رات سے مراد جو ہے شب قدر ہی ہے، جس کا ذکر سورہ قدر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو گویا کہ برکت والی رات کی جو فضیلت ہے ایک یہ کہ اللہ نے اس میں قرآن مجید کی نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا ہے، اور دوسری بات جو اللہ نے بتائی ہے وہ یہ کہ یہ قدر والی رات اس قدر اہم رات ہے کہ اس میں انسان کی زندگی سے متعلق مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو جو رات اس قدر اہم ہو، اس رات کے متعلق ایک انسان کو کس قدر توجہ کرنی چاہیے، کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، کیسے جو ہے اس رات کو غنیمت سمجھ کر کے عبادت و بندگی میں جو ہے لگانا چاہیے۔ تین راتوں گویا کہ گزر گئے، باقی اب جو ہے ہم ان راتوں کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کہ جو کوتاہی ہم سے ہو گئی تو ہو گئی، لیکن آنے والی رات ہی جو ہے قدر والی رات ہو، لہذا جو باقی ہے ابھی ان راتوں کے سلسلے میں ہم خوب توجہ دیں، خوب محنت کریں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں جو اہم باتیں بتائی ہیں ان میں موسیٰ اور فرعون کا جو ہے ذکر کیا ہے، اور اسی کے بعد آگے بتایا کہ ظالم جو ہے نا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ بڑا ہو جائے، ہر قسم کے ظالم کو ہلاک و برباد کرنے کے اللہ رب العالمین میں قدرت ہے۔ ظالم کو مہلت ملتی ہے تو ظالم یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو ہلاک کرنے میں قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے، غلط تصور ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو مہلت دیتے ہیں تو مہلت کے پیچھے دیگر بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، ہم مجھ سے جو ہے مہلت سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ استدراج ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فیصلے کے دن کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ فیصلے کا دن تمام کے لیے متعینہ دن ہے، اور یہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی جو ہے مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا، کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کافر کی سزا سے متعلق بیان کیا کہ کافروں کو جہنم میں زقوم کا پیڑ جو ہے کھانے کو ملے گا، گرم پانی جو ہے پینے کو ملے گا، اور اس کے اوپر سے گرم پانی جو ہے اسے ڈالا جائے گا، کھینچ کر کے اسے نعوذ باللہ جہنم میں لے جایا جائے گا، اور اس پہ سر پہ گرم پانی جو ہے ڈالا جائے گا۔ کس قدر جو ہے بے عزتی، کس قدر جو ہے سخت قسم کی یہ تکلیفیں ہیں، کوئی بھی انسان ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں ہمیں اس سے جو ہے دور رہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو اس طرح کے انجام ہو جائے ان سے خود کو بھی اور ان تمام کو بھی بچانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے کہ جنتی جو ہے مقام امین میں ہوں گے اور ریشمی لباس پہنیں گے، حور عین سے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کرائے گا، اور جو ہے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ہر قسم کے میوہ طلب کر رہے ہوں گے، اور یہ نعمت انسان کے لیے ابدی نعمت ہوگی، ہمیشہ کی نعمت ہوگی۔ انسان دنیا میں ہوتا ہے
نعمتوں میں ہوتا ہے مثلا اچھی جو ہے چیزیں کھاتا پیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے یہ خوف ستاتا رہتا ہے، اسے یہ ڈر اور یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ میں جو ہے وفات پا جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تو ان نعمتوں کا کیا؟ لیکن جب جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، ایک بار موت آ گئی گویا کہ اب دنیا میں، اس کے بعد جنتی کو جنت میں، اور ویسے ہی جہنمی کو جہنم میں کبھی جو ہے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہاں کی زندگی سرمدی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا کی جو چند دنوں کی لذت ہے، چند دنوں کی لذت کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لذت پہ ترجیح دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ یہ فانی زندگی کی نعمتوں اور لذتوں کو آخرت کی نعمت کی پہ ترجیح دینا یہ عقل مندی نہیں بلکہ بیوقوفی ہے کہ چند دن کی نعمتوں اور چند دن کے مزے کی خاطر انسان ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف کو اپنے اوپر جو ہے سوار کر لے۔ لہذا عقل مند بنے اور جو ہے چند دنوں جو باقی رہ گئے اب رمضان کے، اس میں خوب محنت کریں، خوب عبادتوں کا اہتمام کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تکلیف وقتی ہیں، یہ تکلیف وقتی ہے، یہ سب سارے تھکان وقتی ہیں، یہ سب جو ہے زائل ہو جائیں گی۔ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں ہمارے جو ہے صحیفے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے محفوظ ہو جائے گا۔ تھکان آج ہے کل نہیں ہے، تو جو چیز باقی رہ جانے والی ہے اس کے سلسلے میں ایک عقل مند کو محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کے اختتام میں بتایا کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں۔ لہٰذا ہم کتنا نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ 25ویں پارے کے آگے جو ہے اس میں سورہ جاثیہ ہے، سورہ جاثیہ کے آغاز میں بھی قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور اس سورہ کے اندر عقل والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، 6 بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی جو اس قدر عظیم کائنات کا خالق ہے، اس قدر عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے کا پر قادر ہے، ظاہر ہے کہ وہی عبادت کے لائق بھی ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ تو یہ 6 بڑی جو نشانیاں ہیں، چاہے وہ آسمان و زمین کی تخلیق کی بات ہو، انسانوں کی تخلیق کا مسئلہ ہو، جانوروں کی تخلیق کی بات ہو، رات و دن کا آنا جانا ہو، بارش کا برسانا ہو، اور جو ہے ہواؤں کا چلانا ہو، یہ ایسی بڑی نعمتیں ہیں یا بڑی جو ہے وہ مخلوقات ہیں جو ایمان والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے اور عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی توحید پر جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کے باوجود کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کے کام میں بہت ہی زیادہ جو ہے ملوث ہے، وہ گناہ میں جو ہے بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے، اسے اپنے گناہ سے، اپنے غلطیوں سے جو ہے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ دین اور اس سے متعلق چیزوں کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ دین سے متعلق چیزوں کا مذاق اڑانا انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ جو آدمی اللہ کے کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا یہ انسان کو شکر گزاری تک لے جاتا ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہی گویا کہ تنہا عبادت کا مستحق ہے، لہٰذا ہم کائنات میں، اللہ کی کائنات میں ہم غور و فکر سے کام لیں۔ ایسے ہی اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ انسان کو نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے جیسے کہ گناہ کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، لہذا جو ہے گناہ سے خود کو بچائے اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں اتنی نیکیاں کرے، کیونکہ یہ انسان کو ہمیشہ فائدہ دینے والی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ یہ نیک اعمال ہمیں جنت کا وارث بنائیں گی اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد، تو اسی میں جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اسی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیشہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے ساتھ ہم نے باقی رکھا، رمضان ختم تو ہماری نیکیاں ختم، یہ گویا کہ بہت ہی قبیح مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے پاس علم ہے اس علم کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، اس علم کو ہماری نیکی کا سبب بنائے، ایسا نہ ہو کہ یہ علم ہماری گمراہی اور انحراف کا سبب بن جائے۔
کیونکہ لوگوں کے پاس علم آنے کے بعد ہی انہوں نے اختلاف کیا، لہذا لوگوں کے سابقہ قوموں کے سے عبرت پکڑیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہماری ہدایت اور ہمارے نیکی کا ذریعہ بنا لے۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ جن انسان کے اندر جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے، جس قدر وہ جاہل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خواہشات کے پیچھے پڑنے والا ہوگا، لہذا خود کو جہالت سے دور کریں۔ ہم جتنے زیادہ اپنے آپ کو جہالت سے دور کریں گے ہم انشاءاللہ خواہشات سے اتنے ہی زیادہ جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یعنی جنہوں نے گناہ کیا وہ اور ایمان اور عمل صالح کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کو مبکات العابدین کہتے ہیں، یعنی یہ آیت جو ہے نا عبادت گزاروں کو رلانے والی ہے، کیونکہ بہت سارے سلف سے یہ بات منقول ہے کہ رات کے شروع سے لے کر کے رات کے آخر تک جو ہے اس آیت کو دہراتے رہتے اور اپنے آپ سے سوال کرتے کہ تمہارا شمار کس گروہ میں ہے، کیا برائی کرنے والوں میں ہے یا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں میں ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا دونوں برابر نہیں ہے تو غور کرو کہ آپ اور ہم کس طرف جو ہے۔ اللہ نے بتایا کہ جو آدمی اپنے خواہشات کو معمول بنا لیا ہو اس سے بڑا جو ہے گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جاثیہ کے آخر میں قیامت کے دن لوگوں کی حالت اور کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہر امت جو ہے گھٹنوں کے بل ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے معاملے سے ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں خوف کھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لکھی ہوئی چیزوں کو باہر لائے گا اور کہے گا کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں کر رہے تھے ساری چیزیں جو ہے نوٹ کی جا رہی تھی، ایمان اور عمل صالح کیے ہو تو گویا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے گویا کہ یہی لوگ حقیقت میں مجرم ہیں۔ اور جو ہے 26ویں پارے کا جو آغاز ہوتا ہے کہا کہ جو کچھ بھی انسان اپنے دل میں چھپائے ہوا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے سب کو ظاہر کر دے گا۔ اور اس سورہ کے اختتام میں اللہ نے بتایا کہ ہر قسم کی تعریف و توصیف کا اگر مستحق کوئی ذات ہے، ہر کسی کے لیے بڑائی اور بزرگی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہٰذا ہم اللہ کے حمد و ثنا اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ اس کے بعد 26ویں پارے کے آغاز میں سورۃ احقاف کے ذریعے سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آغاز میں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں وہ بتائیں کہ ان کے معبود کا کوئی حصہ ہے زمین کے پیدا کرنے میں، ان کے معبود کا کوئی حصہ ہے، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کیا ہے یا کوئی حصہ ہے ان کا آسمان و زمین میں؟ لوگ جو ہے اس سے بتائیں ظاہر کہ ایسا کوئی حصہ نہیں، ان کی عاجزی اور ان کی بے بسی کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، ایسوں کو پکارتے ہیں جن کی پکار سے وہ قیامت تک جو ہے غافل ہے، اور جب قیامت کے دن آئیں گے تو ایک دوسرے سے برات کا اظہار کرنے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ایک معبود کو اپنے الہ کی ضرورت ہوگی وہاں جو ہے برات کا اظہار کر دیں گے، ضرورت کے وقت اظہار کر دیں گے۔ لہذا غیر اللہ کی عبادت کی کوئی بھی شکل ہو اس سے انسان کو خود سے کو بچانا چاہیے، خود کو جو ہے دور رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی یہاں کافر جو ہے کہتے تھے ایمان والوں کے بارے میں کہ اگر ایمان جو ہے نا ایمان لانے میں بھلائی ہے تو یہ ہم سے کیسے آگے بڑھ گئے، یہ جو ایمان لانے والے صحابہ تھے وہ کیسے ہم سے آگے بڑھ گئے، ایسا مشرکین کہا کرتے تھے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ نے جن چیزوں کو نہ کیا ہو، کوئی بھی کام، کوئی بھی قول ہو کہ عمل جو صحابہ سے جو ہے ثابت نہ ہو وہ گویا کہ جو ہے وہ بدعت ہے، وہ خیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کافروں کا معاملہ تھا، جبکہ اہل سنت والجماعت کی جائے رائے یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل ہو اگر وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو گویا کہ وہ نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر استقامت کی فضیلت بیان کی، جیسے کہ کل بھی اس کی فضیلت کے سلسلے میں بعض آیتیں آئی ہوئی تھیں، تاکہ جو لوگ اللہ کے دین پر جمے ہوئے رہتے ہیں
ان کو نہ تو جو ہے مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا انہیں کوئی غم ہوگا، یہی لوگ حقیقت میں جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ میں بتایا کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک انسان کی ولادت کے معاملے میں والد کو، والدہ کو خصوصاً اور والد کو بھی عموماً کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان کے حقوق کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے، لہذا والدین کی قدر کریں، ان کے حقوق کو جانیں اور ان کی بھرپور خدمت کی فکر کریں۔ اور یہاں پھر اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھلائی کہ انسان اللہ سے توفیق طلب کرے کہ وہ نعمتوں کا شکر بنا لائے، چاہے وہ نعمت اس انسان پر ہو یا اس کے والدین پر ہو۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے قرآن کی، ہمیں اس کو یاد کر کے ہمیشہ نمازوں میں یا نماز کے بعد جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، اس میں اللہ نے والدین کے پہ بھی انعام و اکرام کے شکر کی توفیق طلب کرنا ہے، عمل صالح کی توفیق ہے، نیک بچوں کی اصلاح کی بھی اس میں دعا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بات بھی ہے۔ تو اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہم اس قسم کی دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ ایسے ہی اللہ نے اس سورہ میں بتایا کہ جس نے معمولی درجے کے ذریعے سے بھی والدین کو تکلیف دی، وہ کہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ وہ کہ والدین کو تکلیف دینے والے وہ خسارے کا کام کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے بتایا کہ انسان کے پاس اگر زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں تو یہ غفلت کا سبب بن جاتی ہیں، انسان کے کبر کا ذریعہ بن جاتی ہیں، لہذا نعمتیں ہم کو خیر کے راہ میں جو ہے معاون ہوں، نہ کہ جو ہے یہ ہمیں برائیوں کی طرف جو ہے لے جانے والے ہوں۔ اگر ہماری نعمتیں ہم کو برائیوں کی طرف لے جا رہی ہیں تو ہمیں اپنا جو ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہم کو متکبر بنا رہی ہیں، اللہ کی یہ نعمتیں ہم کو غفلت کی طرف جو لے جا رہی ہیں، ہم لہٰذا اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں، تواضع اختیار کریں۔ اللہ نے جو نوازا ہے تو یہ نہیں کہ وہ آپ میں بڑی کوئی خصوصیت تھی اس لیے، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، دنیا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے سامنے ساری ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ ساری ترقی کوئی بھی کام نہیں آتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آج پہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ہر چیز کو یہ عذاب تباہ و برباد کرتا جو ہے چلا گیا، لہذا ان ترقیوں کو دیکھ کر کے جو ہے آدمی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ ایسے ہی اس سورہ کے اندر، سورہ احقاف کے اندر یہاں پہ جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی نخلا میں تھے تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، انہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کر کے جو ہے خود بھی ایمان لائے اور اپنے قوم کی طرف جو ہے ایمان کی دعوت دینے والا جو ہے لوٹے۔ اور یہ واقعہ شاید یہ پہلا ہی واقعہ ہے اور غالباً آخری بھی واقعہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی جو ہے دعوت دی اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی خیر ہے، ہمارے پاس جو بھی اچھی چیزیں ہیں، یہ ایک بندہ مومن جو ہے نا اپنے لیے فائدے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر ایمان والے بھائیوں کے فائدے کی بھی فکر کرتا ہے، انہیں خیر پہنچانے کی اور ان کے حق میں نیکی چاہتا ہے وہ۔ لہذا ہم بھی جنوں کا جو معاملہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے ان کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم حسد نہ کریں، کیونکہ اللہ نے جس کے حق میں جو لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کر کے ہی رہے گا، ہمارے حسد کرنے سے کوئی چیز جو ہے زائل نہیں ہوگی۔ لہذا ہم خیر خواہ بنیں، ہم جو ہے ایک دوسرے کو بھلائی چاہنے والا بنیں، نہ کہ ہم کسی کے حق میں برائی چاہنے والا بنے۔ جنات جب ایمان لے آئے تو اپنے قوم کے پاس جو ہے پلٹے اور اپنے قوم کے لوگوں کو جو ہے ڈرانے کا انہوں نے فریضہ انجام دیا۔ لہذا ہمارے پاس بھی کوئی خیر ہے، ہمارے پاس بھی کوئی اچھی بات ہے تو ہم دوسروں سے شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس میں جو ہے شریک کریں۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ جو ہے مشکل کام ہے، یا یہ بڑے بڑے مخلوقات ہیں۔ اللہ نے جب ان کو پیدا کیا ہے تو انسانوں کو پیدا کرنا، انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا اللہ کے لیے کون سے مشکل کام ہے۔
اس سورہ کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیگر اولو العزم پیغمبر کے ساتھ صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے نبی آپ بھی صبر کرنے کا اہتمام کیجیے۔ لہذا جو ہے نا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اسوے کو اپناتے ہوئے اللہ کے حکم کو پر عمل کرتے ہوئے دین کی راہ میں، عبادت و بندگی کی راہ میں، حرام سے رکنے کے معاملے میں اور مصائب و مشکلات جو ہمیں ملتی ہیں ان پر صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ بڑے اجر کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ محمد ہے 26ویں پارے میں۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یہ ایمان اور عمل صالح کرنا دو فائدے کا باعث بنتا ہے۔ ایک یہ کہ اس سے ان کی گناہ مٹ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں عمل صالح کے ذریعے سے اور ساتھ ہی ساتھ دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا ہم عمل صالح کرنے کی کوشش کریں، ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس سورہ میں اللہ نے بتایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت نے جو بھی ہمارے اوپر واجبات اور جو بھی فرائض عائد کیے ہیں ہم اس کو بجا لائیں، اور جو بھی منہیات ہے اس سے ہم باز رہیں، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ یہی گویا کہ اللہ کی مدد کرنے کا معنی ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ظلم ظلم بستیوں کے ہلاک ہونے کا سبب ہے، لہذا ہم خود بھی ظلم سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچائیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت سے بچائیں۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جنت میں 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی اور یہ متقیوں سے وعدہ ہے، لہذا ہم تقویٰ کی صفت کو اپنائیں تاکہ جنت کی نعمتوں سے ہم بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تاکہ ایک تو پانی کی نہریں ہوں گی، ایک تو نہر کی نہریں ہوں گی، ایک شراب کی نہریں ہوں گی اور ایک شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے تاکہ ہم بھی اس قسم کی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ ایسے ہی اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ انسان کو عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ عمل کرنے سے پہلے علم کے حاصل کر لیں، ہم سیکھ لیں، ہم بغیر علم کے کوئی کام نہ کریں، کیونکہ علم کی بنیاد پر کیا جانے والا کام اس کی وہ کام الگ ہی درجے کا ہوتا ہے، وہ انسان نہایت ہی عمدہ اور اچھے انداز میں انجام دیتا ہے۔ لہذا علم کی اہمیت یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے علم کے حصول کی فکر کریں۔ رشتوں کو کاٹنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم زمین میں ذمہ دار بن جاؤ تو لگتا ہے کہ تم فساد بچاؤ گے اور رشتوں کو کاٹو گے، یہ گویا کہ لعنتی عمل ہے۔ آج رشتوں کے معاملے میں تھوڑی بہت مسائل سے ہم پہلی فرصت میں رشتے کو ختم کرنے چلے جاتے ہیں اور دوست اور اس سے متعلق معاملات میں ہم بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن رشتہ داری کے معاملے میں یہ سارے برداشت ہمارا جواب دے جاتا ہے، جبکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا۔ رشتہ دار کو ہم برداشت کریں، ان کے ساتھ ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیوں کو ہم درگزر کریں اور رشتے کو جوڑنے کی فکر کریں۔ طرفین سے معاملہ ہو تو بات تو کہ برابری پہ ہے۔ معاملہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب ایک طرف سے رشتے کو کاٹا جا رہا ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم رشتے کو جوڑ رہے ہیں تب پتہ چلے گا کہ ہم رشتے کو جوڑنے والے ہیں، ورنہ اگر ادھر سے بھی معاملہ ہو ادھر سے بھی معاملہ ہو تو وہاں انسان کو یہ بات بآسانی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، رسول کی اور اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو انسان کے اعمال ضائع و برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، لہذا ہم ڈریں کہ اگر ہم رسول کی اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بھئی وہ دین کے کاموں پر اجر کا سوال انبیاء کرام علیہ السلام نہیں کرتے تھے، تو ایسے ہی ایک داعی کو بھی دین کے کاموں پر اجر مالوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، اس کے اہم مضامین سن کر کے آج کا درس ختم کریں گے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے عمرہ پہ چلے تھے، لیکن مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، آپ نے وہیں پہ
جو ہے بال منڈوائے اور جانور جو بھی ساتھ لے کر گئے تھے جو ہے آپ نے ذبح کر کے وہیں سے واپس لوٹ آیا اور مسلمان اور مشرکین میں صلح ہو گئی۔ یہ صلح جو ہے ظاہری طور پر مسلمانوں کو بڑی جو ہے تکلیف دہ جو ہے معلوم ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس کے نتیجے میں ایمان کو، اسلام کو جو ہے بڑی تقویت ملی، اور ایسا ہوا کہ اسلام کو لوگوں نے جو ہے تسلیم کیا، مسلمانوں کو لوگوں نے تسلیم کیا، اور اسلام کے راہ میں جو ہے وہاں سے نیا آغاز ہوا۔ اس لیے اللہ نے اس پورے واقعے کو اس سورہ کے آغاز میں بطور احسان ذکر کیا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی بڑے بڑے جرنیل صحابہ اسلام قبول کی، لوگوں کو آپس میں مل بیٹھ کر کے جو ہے سمجھنے کا موقع ملا کہ یہ ایمان اسلام ہے کیا، پھر ایمان اور اسلام کے راہ میں بڑی جو ہے ترقی یہاں سے ہوئی۔ اس لیے کہا کہ یہ فتح مبین ہے، یہ فتح مبین ہے، آپ واپس لوٹ رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ آپ کا نقصان ہے، بلکہ یہ فتح مبین ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کے بعد جو ہے اسلام کی ترقی میں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافے میں کمی نہیں آئی، بلکہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہوا۔ یہاں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اس کے باوجود بخشایا نبی مغفرت کے سلسلے میں اس قدر فکر مند تھا، تو ہم کو بھی نبی کے اتباع میں کس قدر فکر مند ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم اس سے جوڑ کے دیکھیں تو آپ نے بتایا کہ رمضان ختم ہو جائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے، یہ تو نہایت ہی خسارے کی بات ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ جو باقی دن ہیں اس میں اس قدر دعائیں مانگیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے۔ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ نبی کی تعظیم ہونی چاہیے، نبی کی تعظیم ہونی چاہیے۔ نبی کی تعظیم میں یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام لیا جائے، نبی پہ درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ جو وعدہ اور عہد و پیمان ہمارا اللہ سے ہے، لوگوں سے ہے، ہم اسے وہ پورا کرنے کی فکر کریں، ہم وعدہ کی جو ہے بے وفائی نہ کریں، بلکہ ایک وعدے کو پورا کرنا، نبھانا، یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین استغفار کرنے کے لیے کہتے تھے، لیکن وہ اپنے استغفار میں سچے نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ زبانی آپ سے جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، ان سے آپ کو متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں جو باتیں بتائی ہیں اس پہ کہا کہ بھئی اس دین میں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لیے بڑی رحمت ہے، بڑی آسانی ہے کہ اگر جو ہے جو صاحب عذر ہے، جس کے پاس جو ہے پریشانیاں ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے مظاہر ہیں۔ دین میں جو ہے شریعت میں آسانی کے مظاہر ہیں کہ جو اس کے مکلف نہیں ہوتے ہیں ان کو جو ہے اللہ نے اجازت دے دی۔ اور بیت الرضوان میں شریک ہونے والے سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندگی کا اعلان کیا ہے۔ یہ ان صحابہ کی یہاں پہ فضیلت بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے ذکر کی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بطور احسان ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر کو چلے گئے، تو بعض مشرکین کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں پہ حملہ کر کے اور جو ہے نا ان کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کے دل میں مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کو خوف پیدا کر دیا، نتیجتاً وہ ایسا حملہ کرنے سے باز رہ گئے۔ اللہ نے اس لیے کہا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے جو ہے نا ہاتھوں کو روک لیا کہ وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ ایمان والے مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ مشرکین مکہ صلح حدیبیہ کے موقع سے ان کو اللہ کی طرف سے عذاب کا سامنا ہوتا، لیکن اس عذاب سے مانے جو چیز ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایسے ایمان والوں کا پایا جانا جو ان کے مابین تھے، ان کی جو ہے واضح پہچان نہیں تھی، یا ان میں سے کسی کو ایمان کی جو ہے ہدایت دینا تھا، ان کے سبب جو ہے ان پہ جو ہے عذاب نہیں آیا، ورنہ ان کو بھی صلح حدیبیہ کی مناسبت سے پتہ چل جاتا کہ جو ہے اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس سورہ کے اختتام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کے مقام اور مرتبہ کو عموماً مثال کے ذریعے سے جو واضح کیا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ ان تمام ہی سے اللہ کا مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ لہٰذا جن سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہو، آج کے زمانے میں لوگ ان کے سلسلے میں
بات کر کے ان کے شان کے خلاف گفتگو کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ایسے لوگوں سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو رمضان کے باقی دنوں کو غنیمت سمجھنے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔